کہ سکھ تگڑے لوگ کہ ہماری حکومتیں عیسائیوں ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف نفرت بیچنے لگ جائیں. نو، مودی سرکار تو عام ہندو پہ بھی اس طرح بھروسہ نہیں کر رہے. یاد رکھنا، جوتے اتار کے داڑیاں منہ میں لے گئے، تلواریں آخری خون کے قطرے تک لڑنے والے، کھیت بھی پیسے، اس کا مطلب کھانے کو بھی کچھ نہیں. تو مرو مارو، سٹرکچر ایسی تیسی ان کی. اگلا سوال یہ ہے کہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے جنرل دنیش سنگھ رانا کو ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. مودی سرکار کسی بھی سکھ آفیسر کو اہم عہدے پر رہنے نہیں دے رہی. تو سکھ زیادہ نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ سکھ تگڑے لوگ ہیں. اچھا، ہمارا مزاج ہے نا خود مسلمانوں کے اندر، وہ گورے نے ڈٹرمن کیا تھا کہ یہ بیلٹ جو ہے یہ مارشل ریسز کی ہے. اچھا، ہمارے اپنے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ڈوسائل سمجھا جاتا ہے، کمزور، نرم، یہ وہ. ہندوؤں کے اندر بھی یہی ہے. جو دکاندار ٹائپ ہوتے ہیں، بنیا ٹائپ ہوتے ہیں، دے آر ناٹ دا فائٹنگ ٹائپ. اچھا، ہاں، یہ جو رانے ہیں، ابھی آپ نے نام لیا ہے، بالکل. ہاں، راجپوتوں کا ہے. راجپوتوں کی تو ٹریڈیشن ہی بڑی زبردست ہے. وہ جب دیکھتے تھے کہ دشمن بھاری پڑ رہا ہے، دیکھو شکست اور فتح یہ سن بھی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ ہارے بھی ہو تو کیسے ہارے ہو. واہ. وہ کیا کرتے تھے؟ بیوی بچے سب جلا کے یا کنویں میں پھینک کے، جوتے اتار کے داڑیاں منہ میں لے کے، تلواریں آخری خون کے قطرے تک لڑنے والے لوگ. صرف مزاج ہوتا ہے قوموں کا. پہلے سن لو نا، سکھ ہیں زیادہ ایگریسو، تگڑے ہیں، دلیر ہیں. سکھ آپ کو مطلب ماڑا سکھ نہیں، فزیکلی ماڑا بھی ہوگا تو سکھ ہے. یہ پنجاب ہے، ابھی کوئی للو کھاتا نہیں ہے. بالکل. ہاں، سکھ ہمیشہ سے، پہلے سن لو، پہلے پوری بات سن. جی. تو سکھوں سے تو یہ ویسے ہی، ایک تو وہ خالصتان اور کشمیر بنے گا پاکستان، یہ وہ سارا ایک تو وہ موومنٹ چل رہی ہے. آج نہیں تو کل اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، اللہ اسے ہمت دے. اچھا، تو سکھوں سے تو ویسے ہی خائف ہیں، لیکن وہ تو دے جسٹ ڈو ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی. مودی سرکار تو عام ہندو پہ بھی اس طرح بھروسہ نہیں کر رہے. یاد رکھنا، جو ان کے ہیں نا ایک خاص انتہا پسندی اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ، ہندو تباہ وغیرہ جو بھی ان کا ہے، اور جو ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی ہندوؤں میں نہیں ہے. صحیح. یہ لعنت اور پھٹکار تو ہمارے اندر بھی ہے. وہ جہاد کے نام پہ اپنے بھائیوں قتل و غارت کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو دہشت گرد آتے ہیں اکراس دا بارڈر سے، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہندوؤں میں، ہمارے اندر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہماری حکومتیں عیسائیوں ہندوؤں اور سکھوں کے خلاف نفرت بیچنے لگ جائیں. نو، ناٹ ایٹ آل. دیٹ از دا ڈفرنس. تو وہ تو ہر ایک سے، اپنے سائے سے بھی ڈرے ہوئے لوگ ہیں. بالکل. اچھا، یہ بتائیں کہ ہمارے بلکہ ناظرین پر یہ آپ ذرا واضح کریں کہ لڑائی سے پہلے اپنے بیوی اور بچوں کو کیوں کنووں میں پھینک دیتے تھے؟ تاکہ شکست ان کو جب پتہ لگتا تھا کہ یہ ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہے، یہ ٹیکنالوجی میں اس زمانے میں بھی. ہاں. یاد رکھنا ایک بات، ابراہیم لودھی بابر سے کم بہادر نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی سے مارا گیا. صحیح. بابر کی تو فوج بھی کم تھی، دلیری میں لودھی کم ہے؟ نہیں، اس کے پاس توپ خانہ تھا، ابراہیم لودھی کے پاس نہیں تھی. اسرائیل کو ہم سے زیادہ کوئی مسلمانوں سے زیادہ کس نے کیا جنگجو ہونا ہے، لیکن وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آسمانوں کے حساب سے آگے نکل گئے. سو ٹیکنالوجی فیصلہ کن ہوتی ہے. ابراہیم لودھی کی مثال دی ہے تم، اور وہ جو چوہان تھے، پرتھوی راج چوہان، جی، ٹیکنالوجی پرویل کرتی ہے. اب بات تو جو کی، وہ ہر کسی سے خوف زدہ ہے. وہ تو اپنے، دیکھو بات سنو، ایک پارٹی ہے نا، میں نے یہ بدماشی اور غنڈہ گردی پاکستان میں دیکھی. چلو، نون لیگ کی حکومت جب ہوتی تھی، اب تو مر چکے ہیں یہ اندر سے، ان کا ٹکے ٹوکری بندہ معمولی کھٹیا وہ دم پہ کھڑا ہوتا تھا. وہ سمجھ آئی؟ بالکل. اسی لیے جو لوگ ان کو اندر سے ناپسند بھی کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے. یار
ٹھیک ہے, کمفرٹیبل رہے گا. اسی طرح پیپلز پارٹی جیلا ٹھوڈا مار کے دروازہ کھلا کرتا تھا کمشنر کا, چاہے وہ ریڑھی چلانے والا ہو باہر. آج بھی ہوتا ہے نا خطے کا, چونکہ مہذب نہیں ہے, جانور ڈنگر ٹائپ لوگ ہیں. تو یہ آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے یہ پوچھا تھا کہ جو راجپوت تھے یا رانے تھے, ہاں وہ اس لیے کہ تذلیل پارٹیشن میں ہماری عورتوں نے یہی کام کیا, ہاں کنویں میں چھلانگیں مار دیں. بالکل. ہاں, بچہ دیکھو نا, ایک میدان جنگ میں ہے, راجپوت ہے, دلیر ہے, تو یار کل میرے بچوں کو یہ قتل کریں تو ماؤں سمیت کنویں میں چھلانگیں مار, چتاؤں میں جل کے مر جاؤ, بجائے اس کے کہ دشمن تمہیں تذلیل کرے تمہاری فلانا. یہ اپنا اپنا ٹائپ ہے اور ایک وقت کی بات ہوتی ہے. کیا خوبصورتی ہے. آخری سوال ہے, خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. اگر پاکستان کے خلاف کوئی بھی پاکستان کے خلاف اگر پانی روکنے کی کوشش کی انڈیا نے, اور اس پر کوئی سٹرکچر بنانے کی کوئی کوشش کی, تو ہم اس سٹرکچر کو تباہ کر دیں گے. کیڑی انہیں تو چلائی ہے جی, کامن سینس کی گل ہے. پانی کو وہ تو ہم تو پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں پہلے ہی صحیح, ٹھیک ہے, کلمہ گو تو ہیں, صحیح, مومن نہیں ہے, مسلمان تو ہیں. اور مجھے ایک بات بتاؤ, جس کا پانی بند ہوگا وہ آخری حد تک جائے گا نہیں, چونکہ پیاسا مرنا اور اس میں پیاس اور بھوک دونوں آتی ہے پانی کے ساتھ. بالکل. کھیت بھی پیاسے, اس کا مطلب کھانے کو بھی کچھ نہیں, تم مرو مارو. سٹرکچر ایسی تیسی ان کی, یہ شمر ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ان کے ساتھ پھر سلوک بھی شمر جیسا. آپ کو پتا نہیں ہے کربلا میں یہ آل حسین کو اور اہل بیت کو شہید کرنے والا ایک ایک بندہ چن چن کے کتے کی موت مارا گیا تھا. یہ کامن سینس, یہ کھا جانے کے لیے کوئی. اور ایک تو یہ سندھ طاس معاہدے کے بارے میں یہ ہے, خلاف ورزی کو چھوڑو, یہ یک طرفہ طور پہ معطل ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. انہوں نے بھی معطل کا لفظ استعمال کیا ہے, منسوخ کا نہیں. دوسری بات مجھے بتاؤ, تم ہو, تمہارے بچے ہیں, فیملی ہے, پانی کاٹ رہے ہو, اور وہ تم سے دگنے بھی ہوں, تو کیا تم کہو گے کہ ہم سب اب ایڑیاں رگڑتے ہیں, مرو مارو؟ بالکل صحیح, رتن بالکل صحیح. پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ, پانی تو زندگی ہے. بالکل صحیح. نہیں تو کچھ بھی نہیں, کھیت بھی نہیں, خوراک بھی نہیں. پیاس میں تو زندگی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 3-4 چیزیں بڑی وائٹل ہیں. فزیکل لیول پہ بات کر رہا ہوں, روحانی لیول کی بات نہیں کر رہا. پہلی یہ ہوا, آکسیجن. جی, وہ تو 5 منٹ نہ ملے, میرا خیال ہے 2 منٹ نہ ملے تو بندہ پارے گئے. ہاں. پانی, بالکل. روٹی کے بغیر بندہ کو شاید 15 دن بھی زندہ رہ لے, 10 دن بھی ایڑیاں رگڑ لے, کو پتے کھا رہی ہے. اچھا, اس کے بعد تو پانی ہے. بالکل صحیح. کتنی دیر پیاسے رہ سکتے ہو؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے اس کا خون پی کے خود پیاسے مر جاؤ. بالکل, ان کو نہ چھوڑو. بالکل. ویورز, حسن نثار صاحب کا جو پیغام ہے وہ اکراس دا ٹیبل چلا گیا ہے. اگر آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے یا ویسے ہی حسن صاحب سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں ضرور ہمیں آگاہ کریں. اپنے شہر اور ملک کا نام بھی تحریر کریں. تھینک یو.